بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران کے جس تاریخی عہد سے ہم بحث کرنا چاہتے ہیں وہ ساسانی خاندان کی حکومت کا عہد ہے۔ اس خاندان کی شہنشاہیت کا مؤسس اول اردشیر تھا۔ اس نے 28 اپریل 224 عیسوی میں تیسفون کو فتح کیا، اور جب وہ اس شہر میں فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہوا تو اس نے اشکانی خاندان کے جانشین ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس طرح ساسانی خاندان کی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ اہل ایران کے عقائد کے بارے میں بریگیڈیئر جنرل سر پرسی سائکس نے اپنی کتاب ہسٹری آف پرشیا میں لکھا ہے، آریہ قوم مظاہر پرستی کا شکار تھی۔ روشنی، شفاف آسمان، آگ، ہوائیں، حیات بخش بارشیں، ان سب کی مقدس معبودوں کی طرح پرستش کی جاتی تھی، جبکہ ظلمت اور قحط سالی کو ملعون دیو تصور کیا جاتا تھا۔ اس مشرکانہ نظام میں آسمانوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ سورج کو آسمان کی آنکھ کہا جاتا اور روشنی کو آسمان کا فرزند۔ آسمانی دیوتا وارونا، جسے یونانی میں یورانوس کہتے تھے، اس کو سب سے بڑے خدا کی حیثیت سے پوجا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مترا، جو کہ روشنی کا دیوتا تھا، اس کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ وارونا اور مترا کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ انسانوں کے دلوں کے حالات، ان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے اور پھر وہ دونوں سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اس مظاہر پرستی کے دور میں زرتشت کا ظہور ہوا۔ یہ ایران کے قدیم مذہب کا بانی ہے۔ کچھ عرصہ قبل اسے ایک فردی شخص سمجھا جانے لگا تھا جس کا کوئی حقیقی وجود نہ تھا، لیکن اب ایسے دلائل و شواہد مل گئے ہیں جن کی بنا پر موجودہ دور کے مورخین اور محققین اسے ایک حقیقی شخص یقین کرنے لگے ہیں۔ زرتشت آذربائیجان کے صوبہ کا باشندہ تھا۔ اس کی پیدائش یورومیا جھیل کے مغربی کنارے پر ایک قصبہ میں ہوئی۔ اس کا نام بھی یورومیا تھا۔ اس کا عہد شباب تنہائی اور خلوت گزینی میں بسر ہوا۔ اس وقت وہ ہمیشہ غور و فکر میں مصروف رہتا۔ اسی اثناء میں اسے خواب میں 7 مرتبہ بشارتیں ہوئیں، جس کی بنا پر اسے یقین ہو گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا ہے، اور اس نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ ابتدائی طویل سالوں میں اسے بہت کم کامیابی ہوئی۔ پہلے 10 سالوں میں اس کے حلقے عقیدت میں صرف ایک شخص داخل ہوا۔ اپنے آبائی وطن میں اپنی دعوت کی کامیابی سے مایوس ہو کر اس نے مشرقی ایران کا سفر اختیار کیا۔ وہاں صوبہ خراسان کے شہر کشمار میں اس کی ملاقات وسپاسب سے ہوئی، جو وہاں کا حکمران تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کو فردوسی نے اپنے شاہنامہ میں گستاسب کے نام سے یاد کیا ہے۔ پہلے اس بادشاہ کے وزیر کے 2 لڑکے اور اس کی ملکہ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ درباری علماء کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا۔ انہوں نے اپنے جادو کے زور سے اس پر غلبہ پانا چاہا، لیکن سب کو رسوا کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار بادشاہ بھی اس کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ گستاسب اس کا دست راست ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے اس مذہب کو ترقی اور عروج نصیب ہوا۔ اسی اثناء میں وسط ایشیا کے تورانیوں نے ایران پر حملے شروع کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق تورانیوں اور زرتشتیوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ جدید سبزوار کے قصبہ کے مغرب کی طرف ایک میدان میں لڑی گئی۔ تورانیوں نے جب دوسری مرتبہ حملہ کیا تو زرتشت، جو اپنی عزت و ناموری کے عروج پر تھا، بلخ کے مقام پر قتل کر دیا گیا۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ زرتشت قربان گاہ پر اس وقت مارا گیا جب اس کے گرد اس کے عقیدت مندوں اور امتیوں کا ایک انبوہ کثیر تھا۔ یہی مصنف زرتشت کی پیدائش اور وفات کے بارے میں لکھتا ہے۔ بعض مورخین کی رائے میں وہ 1000 سال قبل مسیح پیدا ہوا، اور بعد میں 660 قبل مسیح اس کا سال پیدائش متعین کیا ہے، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ اس کی وفات 583 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس کی کتاب کا نام یند ہے۔ اس کی شرح اوسطا کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بارے میں کتب تاریخ میں ہے کہ خواہ منشیوں کے عہد میں اسے مرتب کیا گیا، اور بیل کی 12,000 ہڈیوں کے ٹکڑوں پر یہ سنہری حروف سے لکھی ہوئی تھی۔ خواہ منشیوں کے زوال کے بعد اس کا بہت سا حصہ ضائع ہو گیا اور بہت کم حصہ محفوظ رہا۔ بعض علماء کے نزدیک وولاگاس اول، جو 1 صدی عیسوی میں پارتھیوں کا بادشاہ تھا، اس نے، اور بعض کے نزدیک اردشیر، جو ساسانی خاندان کا بانی تھا، اس نے
بہت تلاش کے بعد اس کتاب کے چند حصے دریافت کیے اور ان کو مدون کیا۔ جس طرح پہلے بیان ہو چکا ہے کہ زرتشت سے پہلے آرین مظاہر فطرت کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن زرتشت نے خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دی، جسے ان کی زبان میں اہورا مزدہ یا آرمزد کہا جاتا تھا۔ اس کا معنی ہے سب کچھ جاننے والا، خداوند برتر اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا۔ اس حقیقت کا علم اس گفتگو سے ہوتا ہے جو اہورا مزدہ نے زرتشت سے کی۔ اس نے کہا کہ آسمان کو میں بلندیوں پر سلامت رکھتا ہوں جو چمکتا ہے اور دور تک نظر آتا ہے، اور زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں ول ڈیورانٹ کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں۔ ول ڈیورانٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، زرتشت سے پہلے جو مذہب ایران میں رائج تھا اس میں متعدد خداؤں پر ایمان لانا ضروری تھا۔ سب سے بڑا خدا سورج دیوتا تھا جس کو مترا کہا جاتا۔ زمین اور اس کی زرخیزی کی دیوی کا نام انیتا تھا۔ ہوما اس مقدس بیل کا نام تھا جو ایک دفعہ مر گیا، اسے پھر زندہ کیا گیا اور اس نے نو انسانی کو اپنا خون پینے کے لیے دیا تاکہ اس کو دعام حاصل ہو جائے۔ وہ لوگ جب اس بیل کی عبادت کرتے تھے تو پہلے ایک شراب پی کر خوب مست ہوتے تھے، پھر اس کی پوجا کرتے۔ یہ شراب ہوما نامی ایک بوٹی سے بنائی جاتی تھی جو ایران کے پہاڑوں کے دامن میں اگتی تھی۔ جب زرتشت نے ایرانی معاشرے کو شرک اور فسق کی دلدل میں پھنسا ہوا دیکھا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے مجوس کے مذہبی طبقہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور بڑی شجاعت اور بہادری سے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ سارے جہان میں صرف ایک خدا ہے اور وہ اہورا مزدہ ہے جو نور اور آسمانوں کا خدا ہے۔ جس خداوند برتر کی تعلیم زرتشت نے دی اور خدا کا جو تصور زرتشت کے پیروکاروں میں اس کے بعد رواج پذیر ہوا، اس میں امتیاز کرنا ضروری ہے۔ زرتشت نے جس خدا کی الوہیت کا پرچار کیا وہ بڑا مہربان، ساری کائنات کا خالق اور تمام صفات کمال سے متصف تھا، لیکن بعد کے زمانہ میں اہورا مزدہ کو اگرچہ تمام دوسرے معبودوں پر برتری اور فوقیت حاصل رہی، لیکن عبادت صرف اس کی نہیں کی جاتی تھی بلکہ اس کے علاوہ 6 دیگر غیر فانی اور مقدس ہستیاں تھیں جن کی پرستش کی جانے لگی تھی، بلکہ وہ مظاہر فطرت جن کی پرستش کو اس عظیم مسلح نے بالکل ختم کر دیا تھا وہ پھر واپس لائے گئے۔ اہورا مزدہ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی پوجا کی جاتی۔ چنانچہ توحید خالص کے عقیدہ کی جو تبلیغ زرتشت نے کی تھی، اس عقیدہ کو رفتہ رفتہ ترک کر دیا گیا اور قوم نے اپنی عبادت گاہوں میں انہی پرانے بتوں کو بھی سجا کر رکھ دیا۔ شرک اور کفر کے جس بھنور سے زرتشت نے اپنی قوم کو نکالا تھا اور توحید خداوندی کی جس شاہراہ پر انہیں گامزن کیا تھا وہ پھر اس سے بھٹک گئے۔ اس حقیقت کو آر.سی. زینئر نے اپنی مشہور کتاب انسائکلوپیڈیا آف لیونگ فیئرز میں سرپستی سے بھی زیادہ واضح انداز میں تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، اس نے تمام قدیم خداؤں کو ایرانی عبادت گاہوں سے نکال دیا تھا اور صرف اہورا مزدہ یعنی خداوند علیم و حکیم کی وحدانیت کا عقیدہ اپنانے کی اہل ایران کو دعوت دی۔ اگرچہ زرتشت کی وفات کے بعد پھر کئی قدیم خدا ان کی عبادت گاہوں میں گھس آئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اہورا مزدہ کی عظمت و کبریائی کی ہمسری کا مدعی نہ تھا۔ جب زرتشت کا عقیدہ ایران کی ساسانی شہنشاہیت کا سرکاری مذہب تسلیم کر لیا گیا تو اس وقت زرتشتی مذہب کی 2 صورتیں پہلو بپہلو مروج تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ جس طرح اہورا مزدہ نیکی کا خدا تھا، اس حیثیت سے اہرمن کو برائی کا خدا تسلیم کیا جاتا تھا، یعنی بیک وقت 2 قادر مطلق خداؤں کا عقیدہ مروج تھا۔ دونوں غیر فانی تھے، اگرچہ ایک خیر کا خدا تھا اور دوسرا شر کا۔ دوسرا تصور یہ تھا کہ قادر مطلق خدا ایک ہی ہے جسے اہورا مزدہ کہا جاتا، اور خیر و شر کی 2 طاقتیں مخلوق طاقتیں ہیں۔ ہر انسان کو یہ آزادی حاصل تھی کہ چاہے تو وہ خیر کے نمائندہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور چاہے تو شر کے نمائندہ کے ساتھ۔ چنانچہ اپنی ایک مناجات میں زرتشت کہتا ہے، اے خداوند حکیم، زرتشت اپنے لیے تیری روح کو منتخب کرتا ہے جو بہت ہی مقدس ہے، اور زرتشت اپنے سامعین کو بتایا کرتا تھا کہ ہر انسان آزاد ہے، مجبور و مقہور نہیں، اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو خیر کو اپنے لیے منتخب کر لے، چاہے تو شر کو اپنے لیے پسند کر لے۔ ٹریور لنگ جو مانچسٹر یونیورسٹی میں مقارنہ مذاہب کے پروفیسر ہیں، اپنی کتاب دی ہسٹری آف ریلیجن ایسٹ اینڈ ویسٹ میں لکھتے ہیں، زرتشت کی مذہبی تعلیمات کا علم ہمیں گاتھا سے حاصل ہوتا ہے۔
جو گیتوں کی کتاب ہے جس میں زرتشت نے خداوند کریم کی بارگاہ میں اپنی نیازمندیاں پیش کی ہیں، اسے پتہ چلتا ہے جیسے زرتشت کو اس بات کا یقین حاصل ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں تک سچائی کا پیغام پہنچائے۔ ان گیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اپنے ہم عصر لوگوں کو دوسرے معبودوں کی عبادت سے رہی دلا کر ایک خداوند علیم و حکیم کی عبادت کی دعوت دے، جسے اس کی زبان میں اہورا مزدہ کہا جاتا۔ زرتشت اپنے اس نظریہ کو بھی بڑی جرت سے بیان کرتا کہ انسان مجبور محض نہیں، بلکہ اس کو خیر و شر میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے، اور اس آزادانہ انتخاب کی بنیاد پر ہی اس سے بات پرس ہوگی اور اس کو جزا یا سزا کا مستوجب قرار دیا جائے گا۔ پروفیسر مذکور نے اس مضمون کی ابتدا میں یہ بتایا ہے کہ زرتشت کا زمانہ 618 تا 541 قبل مسیح ہے، جبکہ 586 قبل مسیح میں اس کی عمر 30 سال تھی جب اس نے اپنے مذہب کی دعوت کا آغاز کیا۔ یہ وہ دور ہے جب کہ بابل کے بادشاہ نے یہودا کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور یروشلم کے لاکھوں یہودیوں کو اسیران جنگ کی حیثیت سے بابل میں لے آیا تھا، اور وہ 50 سال تک جنگی قیدیوں کی طرح بابل میں غلاموں کی سی زندگی بسر کرتے رہے، اور یہی وہ 50 سال ہیں جب زرتشت اپنے مذہب کی تبلیغ میں مصروف رہا۔ زرتشت کی وفات ٹریور کی تحقیق کے مطابق 541 قبل مسیح میں ہوئی، یعنی اس واقعہ سے تقریباً 3 سال قبل، جبکہ ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل کو فتح کیا اور اسے اپنی ایرانی مملکت کا حصہ بنایا، اور یہودی جو بابل میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دی۔ یقیناً وہ لوگ زرتشت کی تعلیمات سے متاثر ہوئے ہوں گے، اور ان اثرات کا صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب یہودی مذہب کے ان نظریات کا جو اس جلا وطنی سے پہلے تھے موازنہ ان کے ان عقائد سے کیا جائے جن کو انہوں نے بابل کی جلا وطنی سے واپسی کے بعد اپنایا۔ اہورا مزدہ جو کہ سراپا خیر قوت کا نام تھا، اس کے ہم اثر اور ہم پلہ ایک برائی کی طاقت بھی تھی جسے اہرمن کہتے۔ خیر و شر کی ان دونوں قوتوں کے درمیان ان کے نزدیک روز اول سے باہمی تنازع جاری ہے، کبھی خیر کو فتح حاصل ہوتی ہے اور کبھی برائی کا پلہ بھاری رہتا ہے۔ مذہبی زندگی کے رسم و رواج کے ہجوم میں 3 ایسی چیزیں ہیں جنہیں زرتشت کے مذہب کے بنیادی اصول قرار دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، طلب معاش کے لیے جتنے پیشے ہیں ان میں شریفانہ اور معزز پیشہ صرف کھیتی باڑی اور مویشیوں کی پرورش ہے۔ نمبر 2، عالم امکان کی یہ ساری تخلیقات اس باہمی آویزش کا نتیجہ ہیں جو روز اول سے نیکی اور بدی کی قوتوں کے درمیان برپا ہے۔ نمبر 3، ہوا، پانی، آگ اور مٹی پاک عناصر ہیں، انہیں پلید نہیں کرنا چاہیے۔ ان اصولوں کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ زرتشت کے نزدیک سب سے پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ انسان اپنی رہائش کے لیے اور اپنے مویشیوں کے لیے مکان تعمیر کرے، اس کے پاس کتا بھی ہو، بیوی بھی اور بچے بھی، وہ بہترین اناج کاشت کرے، گھاس اگائے، پھلدار درختوں کے باغات لگائے، سیم زدہ علاقوں میں پانی خشک کرنے کی تدبیریں کام میں لائے۔ زرتشت نے روزہ رکھنے سے سختی سے منع کر دیا کیونکہ اس طرح انسان کمزور ہو جاتا ہے، نہ مذہب کا کام کر سکتا ہے نہ دنیا کا۔ ان کے نزدیک شادی کرنا فرض ہے اور تعدد ازواج کی بھی اجازت ہے۔ جس کے بچے زیادہ ہوں بادشاہ پر لازم ہے کہ اسے انعامات سے نوازے اور اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ ان کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اچھی اور مفید چیزوں کا خالق اہورا مزدہ ہے، جیسے بیل، کتا، مرغ۔ اس کے برعکس مضر اور نقصان دہ چیزوں کی تخلیق کا کام اہرمن کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے درندے، سانپ، مکھیاں، کیڑے مکوڑے وغیرہ۔ ان کو مارنا حتیٰ کہ چیونٹی کو تلف کرنا بھی ضروری کام ہے، اور ایسا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے کیونکہ یہ چیزیں کسان کے اناج کو کھاتی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں۔ کتے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اس کو انسان کے برابر رکھا گیا ہے، بلکہ بیوی اور بچوں پر بھی اسے فوقیت دی گئی۔ جانوروں میں اود بلاؤ کو ان کے نزدیک بڑا تقدس حاصل ہے، اس کے مارنے کی سزا 10,000 کوڑے ہیں۔ اتنی سنگین سزا کسی اور جرم کے لیے مقرر نہیں کی گئی۔ ان کا تیسرا اصول آگ کی تقدیس ہے، یہاں تک کہ پروہت پر بھی لازم ہے کہ وہ قربان گاہ پر جب مذہبی رسوم ادا کرنے لگے تو اپنے منہ کو کپڑے سے لپیٹ لے تاکہ اس کی سانس سے آگ آلودہ نہ ہو۔ اود بلاؤ، مٹی اور آگ کی تقدیس اور تطہیر کے گیت گانے والی قوم حضرت انسان کو کس حقارت آمیز نظر سے دیکھتی ہے اور اس کو کس ذلت آمیز سلوک کا مستحق قرار دیتی ہے، یہ بھی ایک تعجب خیز چیز ہے۔ ان کے نزدیک جب انسان بیمار ہو جائے تو وہ کسی شفقت اور خصوصی توجہ کا مستحق نہیں رہتا، بلکہ وہ قابل نفرت ہو جاتا ہے، کیونکہ بیماری
اس بات کی علامت ہے کہ اس پر بری قوت نے قابو پا لیا ہے، اس لیے اس کے قریبی رشتہ دار بھی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اسے زندگی کی ضروریات سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ بیمار کے علاج میں تساہل، گائے کے پیشاب سے ناپاک کو پاک کرنے کا طریقہ، اس حیرت انگیز مذہب کے کمزور پہلو ہیں۔ جب کوئی زرتشتی قریب مرگ ہو جاتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے سینے پر رکھ دیتے ہیں اور ایک کتا اس کے قریب لایا جاتا ہے۔ اگر وہ کتا اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا لے تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ شخص مر گیا ہے۔ مرنے کے بعد اس کے ساتھ جو ذلت آمیز برتاؤ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سن کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ مرنے والے کے بیٹے، بھائی اور قریبی رشتہ دار اس کی لاش کے ساتھ ایسا ذلت آمیز سلوک کیسے گوارا کر لیتے ہیں۔ وہ زمین میں دفن بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس طرح مٹی جو ان کے نزدیک پوتر ہے وہ پلید ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے۔ اس کو نظر آتش کر کے بھسم بھی نہیں کرتے، کیونکہ آگ جو ان کے نزدیک معبود ہے وہ اس کی آلائشوں سے ناپاک ہو جاتی ہے، بلکہ اس کو ایک گہرے کنویں میں لٹکا دیتے ہیں۔ گوشت خور پرندے، کوے، چیلیں، گدھیں اور اس پر جھپٹ جھپٹ کر اس کا گوشت نوچ لیتی ہیں۔ دل یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ زرتشت جیسے توحید کا درس دینے والے مصلح اور معرفت الہی کا سبق پڑھانے والے معلم نے اپنے مالک و خالق کی تخلیق کے اس شاہکار کی یوں تحقیق اور تجرید کی اجازت دی ہو، لیکن زرتشت کا امتی کہلانے والے صدیوں سے یہی کر رہے ہیں، اور آج بھی مردوں کے ساتھ ان کے رویہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قریب مرگ آدمی کے پاس ایک رسم ادا کی جاتی ہے جسے سگرید کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زرد رنگ کا کتا جس کی 4 آنکھیں ہوں یا ایک سفید رنگ کا کتا جس کے بھورے کان ہوں، وہ اس قریب مرگ آدمی کے پاس لایا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کتے کے دیدار سے شیطان اس مرنے والی کی لاش میں گھسنے کی جو کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ پروفیسر آرتھر اپنی کتاب ایران بعد ساسانیہ میں لکھتے ہیں، اوسط کے بے شمار مقامات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عناصر طبیعی کی پرستش ہمیشہ دین زرتشتی کی اصولی خصوصیت رہی، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ زرتشتی آگ اور پانی اور مٹی کو آلودہ کرنے سے کس قدر پرہیز کرتے ہیں۔ اگاتھیاس لکھتا ہے کہ اہل ایران سب سے زیادہ پانی کا احترام کرتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کے ساتھ منہ دھونے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اور سوائے پینے اور پودوں کو دینے کے کسی غرض کے لیے نہیں چھوتے۔ وندیداد میں مذہبی رسوم تطہیر کے لیے پانی کے استعمال کے سب سے زیادہ ہدایات لکھی گئی ہیں۔ تطہیر کے لیے طہارت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی چیز پانی سے زیادہ مؤثر ہے تو وہ گائے کا پیشاب ہے۔